بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ سب لوگوں کو میری طرف سے بہت بہت زیادہ عید الفطر مبارک ہو۔ تو آج کی میری اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی عید الفطر کی نماز پڑھنے کی فضیلت اور اس کا طریقہ آج میں آپ کو بتاؤں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اس زمانے میں مدینہ والوں کے 2 دن تھے جن میں وہ خوشیاں مناتے اور کھیلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، یہ 2 دن کیسے ہیں؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ ان ایام میں ہم لوگ اپنی عہد جہالت میں خوشیاں مناتے اور کھیلتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ نے تمہارے ان 2 دنوں کو بہترین دنوں میں تبدیل کر دیا ہے، یعنی عید قربان اور عید الفطر کے دنوں میں۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا ہے کہ حقیقی عیدیں مسلمانوں کی صرف 2 ہیں، عید قربان اور عید فطر۔ ایک مبارک مہینے کے روزے رکھنے والوں کے لیے اللہ رب العزت کا انعام ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر قوم کے لیے عید ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ عید کا تصور۔ ہر قوم اور ہر مذہب میں عید کا تصور موجود ہے۔ مدینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل 9 روز اور مہرگان اور 2 تہوار منائے جاتے تھے۔ اسلام سے قبل سابقہ انبیاء علیہ السلام کی امتیں بھی عید منایا کرتی تھیں، مثلا حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد اس دن عید منایا کرتی تھی جس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت میں اس دن عید منائی جاتی تھی کہ جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے نجات ملی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بھی عید منائی جاتی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم اس روز عید مناتی تھی جس دن آپ نے مچھلی کے پیٹ سے نجات پائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم اس روز عید مناتی تھی جس روز آسمان سے مائدہ نازل ہوا تھا۔ غرض یہ کہ عید کا تصور ہر دور میں ہے، ہر قوم میں اور ہر مذہب میں موجود ہے، لیکن عید کا جتنا پاکیزہ تصور اسلام میں موجود ہے اور کہیں نہیں۔ رمضان مبارک کے روزوں اور عبادات کا صلہ عید الفطر ہے۔ عید کے دن اللہ رب العزت فرشتوں سے خطاب کرتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، اس مزدور کا کیا صلہ ہے جو اپنی محنت کا پورا حق ادا کر چکا ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، اس کا صلہ تو یہی ہے کہ اس کی محنت کا پورا معاوضہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں، میں تمہیں گواہ ٹھہراتا ہوں کہ میں نے رمضان کے روزے رکھنے والوں اور تراویح اور نوافل میں قیام کرنے والوں کا ثواب اپنی رضامندی اور مغفرت کو قرار دیا ہے۔ انہوں نے میرا فرض ادا کر دیا ہے اور پھر نماز عید اور تکبیر کے شوق میں کلمات طیبہ کا ورد کرتے ہوئے اپنے گھروں سے عید گاہ کا رخ کرتے ہیں۔ لہٰذا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ میں ان کی خطاؤں کو درگزر کروں گا اور ان کی 70 پوشی بھی کروں گا، ان کے حق میں ان کی دعائیں بھی قبول کروں گا۔ عید کا تحفہ۔ عید الفطر رمضان مبارک کے روزوں اور عبادات کے صلے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اور عید کا تحفہ یہ ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے راضی ہو جاتا ہے، ان کے گناہ بخش دیتا ہے اور ان کی 70 پوشی کرتا ہے اور ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، اور جب اس کے نیک بندے نماز عید سے فارغ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے یوں خطاب فرماتا ہے، بندو واپس جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا اور تمہاری بدیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لوگ اپنے گھروں کو اس حالت میں واپس ہوتے ہیں کہ ان کے گناہوں کی معافی کا اعلان عام کر دیا جاتا ہے۔ جب عید کا دن آتا ہے تو فرشتے راستے کے دہانوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پکار کر کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، سویرے سویرے اپنے رب کی طرف چلو جو بہت بڑا موسم ہے،
اور ذمہ ہے اس نے تم کو قیام اللیل نماز تراویح کا حکم دیا تھا، جس کو تم نے بجا لا کر اپنے رب کی اطاعت کا حق ادا کر دیا اور انعام کے لیے آگے بڑھو۔ عید الفطر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو ذکر الہی، حمد و ثنا اور عظمت و پاکیزگی کے بیان سے زینت دو۔ ایک اور موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن اللہ تعالیٰ زمین پر رحمت کی نظر ڈالتے ہیں۔ تم کو چاہیے کہ تم دنوں میں گھر سے باہر نکلا کرو تاکہ خدا کی رحمت کا نفع تم کو حاصل ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری عید اس دن ہے جس دن ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ عید کے روز ہمیں بطور خاص گناہ کی باتوں سے دور رہنا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عید کے روز یعنی شوال کی پہلی تاریخ کو روزے سے نہ ہو، عید کے روز کھاؤ پیو اور خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ خوشی اور زینت کا دن ہے، اس لیے ہے جس کا روزہ قبول ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کی 5 عیدیں ہوتی ہیں۔ اول، جس دن وہ گناہوں سے محفوظ رہے۔ دوم، جس دن وہ ایمان سلامت لے جائے۔ سوم، جس دن وہ پل صراط سے سلامتی سے گزر جائے۔ چہارم، جس دن وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ پنجم، جس دن اسے پروردگار کا دیدار نصیب ہو۔ اور ایک اور مقام پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حصول ثواب کی نیت سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں شب بیداری کرے گا تو جس دن دلوں پر موت طاری ہوگی اس کا دل زندہ رہے گا۔ نماز عید الفطر۔ عید کی نماز کی نیت یوں کرے، نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب مع 6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ یہ زبان سے ہی اس نیت کا کرنا لازم ہے، بلکہ آپ دل میں بھی کر سکتے ہیں اس کی نیت۔ امام کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے۔ سبحان اللہم کے بعد امام کے ساتھ 3 تکبیریں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر کہے، پہلے 2 مرتبہ میں ہاتھ چھوڑ دے، تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لے، پھر دوسری رکعت میں امام کے ساتھ رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں اس طرح کانوں تک ہاتھ اٹھا کر کہے اور ہر بار ہاتھ چھوڑ دے، چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع میں چلا جائے، باقی نماز حسب دستور ہے۔ شش عید کے روزے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص عید کے بعد 6 روزے رکھے تو یوں سمجھے کہ جیسے اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ ان روزوں میں یہ اختیار ہے کہ روزہ دار چاہے تو ایک کے بعد دوسرا پہ در رکھ لے اور چاہے تو درمیان میں دن چھوڑ کر روزے اس ماہ میں مکمل کر لے۔ تو ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو۔ اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔